مومنین و مومنات بیمار ہیں تمام کو شفائے کلی عنایت فرما۔ مالک بحق شہزادی حنین ہماری نسلوں میں محمد والے محمد کے وفادار قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے، مجلس کی قبولیت کی نیت سے، گزشتگان اور امید کے درجات کی بلندی کے واسطے صلوات پڑھیے۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأسنان جازم الأعناق من نواصب اليوم واللعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأتى البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آئیے مل کر شہزادی حنین کی بارگاہ میں چلیں اور اپنی اپنی حاجات ذہن میں رکھتے ہوئے دعائے توسل کے جملے کی تلاوت کرتے ہیں کہ جو شہزادی حنین سے منسوب ہیں۔ پروردگار آپ تمام کی حاجات شریعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا فاطمة الزهراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا صلوات پڑھتے محمد انتہائی قابل عزت الکرام سامعین علماء کرام ایسا مرج البحرین یلتقیان اسی پروردگار نے دو سمندر جاری کیے یلتقیان جو دونوں ملاقات کرتے ہیں بینہما برزخ لا یبغیان کمال یہ ہے دونوں بحر ہیں سمندروں میں موجیں ہوتی ہیں ان موجوں کے باوجود کمال یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک ایسی برزخ اور آڑ اور رکاوٹ ہے جس کے سبب نہ اس طرف کا بحر اس طرف والے پہ تجاوز کرتا ہے لا یبغیان نہ ادھر کا بحر ادھر والے بحر پہ زیادتی کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے نہ یہاں والا وہاں۔ کیوں؟
کیونکہ درمیان میں بحر موجیں ہونے کے باوجود ایک آڑ ہے اور کمال ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان سمندروں کا اور کہا اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. نہیں ترجمہ واضح کرو, صحیح نہیں کیا ترجمہ میں نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان نہیں ہے تو تم سب اپنے پروردگار کی نہیں, تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ کون سی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, کون سے بحر کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کے بعد کن کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں. میں حدیث کا نص پیش نہیں کروں گا, اہل علم موجود ہیں, اشارہ کروں گا, مگر اس سے پہلے جو حدیث ہے آپ حضرات کے علم ہے, کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وہ دو بحر جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف دوسری طرف پہ زیادتی کر دے. علی و زہرا کی ذات ہے, بینہما برزخون, کیوں زیادتی نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ درمیان میں انا البرزخ میں محمد مصطفیٰ واسطہ ہوں. لا یبغیان, یہ ممکن نہیں ہے کہ زہرا علی پہ زیادتی کر دیں اور علی زہرا پہ زیادتی کر دیں. کیوں؟ کیونکہ محمد درمیان میں ہے. کائنات کی نعمت عظمی علی, صدیقہ کبریٰ زہرا. اب چھٹے امام نے کہا تو تم دونوں علی و زہرا کے بڑے دشمن. علی و زہرا جیسی نعمت عطا ہو گئی, اب اور کون کون سی نعمت کا جھٹلاؤ گے, کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے. قرآن کریم کے ظاہر کو دیکھا جائے واضح ہے, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. ایک انکار کرنے والے جنوں میں سے ہے اور ایک شیاطین میں سے ہے, مگر کائنات کے نبی نے فرمایا شیطان بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, جنوں میں ہوتے ہیں, انسانوں میں. قرآن کریم کی آیت دی ہے نا, من الجنۃ والناس. اچھا اب یہ بھی سن لیجیے گا, جو جنوں میں شیاطین ہوتے ہیں وہ کیسے بھاگتے ہیں؟ سرکار نے کہا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جنوں والے شیطان بھاگ جائیں گے. انسانوں میں جو شیطان ہو گئے رسول خدا کیسے بھاگے گا؟ محمد و آل محمد کی ولایت کا ذکر کرو, ہم اہل بیت کی ذات پہ صلوات پڑھو, انسانوں والے شیطان بھی دور ہو جائیں گے. یا علی صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. کائنات کا عظیم رشتہ, بابرکت رشتہ, دنیا کا وہ واحد رشتہ جس میں شوہر بھی معصوم ہے, زوجہ بھی معصوم ہے. دنیا کا واحد رشتہ ہے, کائنات کا واحد رشتہ ہے, اور وہ رشتہ کہ جو زمین پہ بعد میں طے ہوا ہے, عرش پہ پہلے ہو چکا ہے. اور کیا کیفیت تھی, واللہ یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ اس رشتے کی کیا کیا برکتیں تھیں. علی و زہرا سلام اللہ علیہ. المسعودی مروج الذہب میں ذکر کرتے ہیں, ایک بات ذکر کر دوں, شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے عنوان سے بالخصوص 40 دن کی جو روایت ہے اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں, اور علماء کرام مشاہد مقدسہ میں مجالس عزا کا اہتمام کرتے ہیں. اس عنوان سے بالخصوص اس مجلس کا اہتمام کیا گیا شہزادی کونین کی شہادت کے عنوان سے. 28 صفر سے حساب لگایا جائے, اندازہ لگایا جائے تو 8 ربیع ثانی بنتی ہے. توجہ کیجیے گا, بات ہو رہی ہے کہ اس رشتے کی برکتیں. عرش پہ رشتہ پہلے ہوا ہے, عرش پہ کیا کیا برکتیں تھیں یہ ایک الگ موضوع ہے. پھر فرش پہ کیا کیا برکتیں تھیں, اور آج تک اس رشتے کی برکتیں جاری و ساری ہیں. کوثر کے ایک لفظ کی تفسیر دیکھیے, معراج سے چلی تھی غیبت سے جا ملی.
کوثر کے ایک لفظ کی تفسیر دیکھیے، معراج سے چلی تھی، غیبت سے جا ملی۔ عرش پہ جو خطبہ ہوا تھا چند جملے سن لیجیے گا۔ الحمد ردائی والعظمت کبریائی والخلق کلهم عبیدی و امائی قد زوجت امتی فاطمہ بعلی صفوتی فاشہدوا یا ملائکتی۔ عرش پہ جب وقت ہو رہا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے حمد میری اوڑھنی ہے، عظمت والعظمت کبریائی کمال ہے۔ اب کون پڑھ رہا ہے؟ خدا کی جانب سے یہ صدا آ رہی ہے۔ گواہ کون ہے؟ ملائکہ۔ مگر میں اس طرف نہیں جاؤں گا، اس طویل حدیث کی جانب نہیں جاؤں گا۔ کمال یہ ہے کہ اس رشتے کی برکات کیا ہوں، برکتیں عرش پہ ہوئیں، فرش پہ بھی ہوئیں، اور بلکہ امام المشککین فخر الدین رازی کیا کہتے ہیں کہ یہ کمال کا معجزہ ہے۔ کوثر سے نسل رسول لی جائے مراد تو کمال کا معجزہ ہے۔ کم قتلوا آل محمد، کتنا قتل کیا آل محمد کو، ان کی نسل کو کتنا چن چن کے مارا گیا، مگر آج بھی دنیا میں انہی کی نسل سے پھیلے ہوئے لوگ ملیں گے۔ مقابل میں آنے والے آل امیہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ بلکہ یہ فخر الدین رازی کہہ رہا ہے۔ آپ سنیے، کمال ہے اس رشتے کی برکت۔ ایک تو برکت قرآن کریم نے اسی آیت میں ذکر کی، اگلی آیت میں کہ جب یہ بحر آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، قیمتی ترین موتی لؤلؤ اور مرجان ظاہر ہوتے ہیں۔ کائنات کے نبی نے کہا ایک سرخ ہوتا ہے اور ایک سبز ہوتا ہے، لؤلؤ و مرجان، لؤلؤ حسن علیہ السلام، مرجان حسین ابن علی، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ اور اس عقد کی برکت کیا کیا ہوئی؟ دیکھیں تھوڑا سا اندازہ لگائیے کہ کب ہوا ہے یہ عقد۔ یہی ایام ربیع ثانی کے ایام چل رہے ہیں، جب ایک مہینہ پہلے، آپ تاریخ میں اگر جائیں، ایک مہینہ پہلے مدینہ میں ہجرت ہوئی، یعنی ربیع الاول کے ایام، ربیع الاول میں ہجرت ہوئی مدینہ میں۔ مدینہ کا کیا حال ہے؟ ہجرت ہوئی یعنی جتنے لوگ مدینہ میں آئے ہیں ان کے پاس گھر نہیں ہے، رہنے کو جگہ نہیں ہے۔ اصحاب صفہ یہی سے ہیں، بنتے جا رہے ہیں، جو صفہ یعنی چبوترے پہ بیٹھا کرتے تھے جن کا کوئی گھر نہیں تھا۔ شہزادی کونین کو حضرت ام سلمہ کے گھر بھیجا گیا، مدینہ میں آ کے کائنات کے نبی نے شادی کی جناب ام سلمہ سے۔ یہ جملہ سن لیجیے گا، جناب ام سلمہ کے گھر شہزادی کونین پرورش پا رہی ہیں۔ کیوں بھیجا گیا؟ کہ ام سلمہ تربیت کرے۔ مگر ایک مرتبہ جب جا کے جناب ام سلمہ ام المؤمنین سے سوال ہوا کہ آپ نے بچی کو کیسا پایا، کہا میرے پاس بھیجا تھا کہ میں اس بچی کی تربیت کروں، مگر یہ وہ عظیم بچی ہے جو میری تربیت کر رہی ہے۔ اب ایک سال گزرا ہے اور چند مہینے گزرے ہیں، ابھی گھر بھی صحیح سے نہیں آئے۔ مدینہ کے مومنین کے پاس فقراء غرباء کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایسے موقع پہ علی و زہرا کی شادی ہو رہی ہے، ایسے موقع پہ عقد ہو رہا ہے، عرش پہ یہ عقد ہو چکا ہے۔ اندازہ لگائیے، تھوڑا سا توجہ کیجیے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں شہزادی کونین کے حوالے سے کہ گھر پہ اتنا کام ہوتا تھا، مجدت یداہا، ہاتھوں میں گڑھے پڑ گئے تھے۔ کیوں پڑ گئے تھے؟ مدینے کے فقراء غرباء میں زہرا کے گھر سے روٹیاں بن کے جاتی تھی۔ کون کون شامل تھے ان میں؟ حتیٰ مسلمان تو نہیں، مسلمان تو تھے ہی شامل، مشرکین بھی ایسے تھے جو غرباء فقراء تھے۔ تین قبیلے تھے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، یہود و نصارہ کے، یہودیوں کے تین قبیلے تھے، بلکہ غزوات ہوئی انہی تینوں قبیلوں سے، بنو قینوقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ تینوں قبیلے ابھی مدینے میں ہیں، ابھی ایک سال ہوا ہے، اور یہ باقاعدہ کائنات کے نبی کے ساتھ حلف لیا ہوا ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جس نے آپ سے جنگ کی ہم ہرگز ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ باقاعدہ یہ پورا حلیف کہلاتے تھے یہ تینوں قبیلے، انہوں نے باقاعدہ ایک ایک کر کے بیعتیں توڑی اور ان سے بھی جنگ کی۔ مگر اندازہ لگائیں اس فقر و فاقہ کے دور میں طویل مجمع کھڑا ہوا ہے مسلمانوں کا۔ کائنات کے نبی آئے اور کہا پروردگار
عرش پہ پہلے علی و زہرا کا عقد کر چکا. میں بیان کر رہا ہوں اس کی برکتیں کیا کیا تھیں وہ نہیں ذکر کر سکتا. بہت ساری احادیث میں آپ اہل علم میں جانتے ہیں کہ عرش پہ کیا ہوا, کون کون سی حور العین آئیں, کس کس فرشتے نے نغمہ پڑھا, کیا کیا نچھاور کیا گیا طوبہ شجرہ سے. میں وہ بیان نہیں کروں گا, مگر کائنات کے نبی نے ایک جملہ کہا. امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث طویل ہے, آپ کے سننے کے لائق ہے, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. چھٹے امام کا نام لیا دلائل الامامہ میں. طبری روایت کو نقل کرتے ہیں, طبری امامی, ابن جریر طبری. طبری دو ہے نا مسئلہ کے علم میں, ایک امامی اور ایک غیر امامی. غیر امامی دونوں کے والد کا نام بھی ایک ہے, دادا کا نام جا کے پلٹتا. ابن جریر الطبری, لقب بھی ایک, نام بھی ایک. یہ طبری دو ہیں, ایک امامی ہے ایک غیر امامی. غیر امامی جو تاریخ طبری والے, طبری امامی دلائل الامامہ انہوں نے لکھی, المسترشد انہوں نے لکھی, اور ایک معجزات میں کتاب لکھی المسترشد. دلائل الامامہ یہ نہج البلاغہ کے مصادر میں کتاب شمار ہوتی ہے, یعنی نہج البلاغہ والے لکھتے ہیں کہ ہم المسترشد سے لے رہے ہیں. تیسری صدی کے ہیں, قدیم علماء بھی شامل ہیں. اپنی کتاب میں روایت نقل کر رہے ہیں امام صادق علیہ السلام سے. معاملہ یہ ہوا کہ جمع غفیر لوگوں کا جمع ہے, امیر المومنین علیہ السلام کا عقد کا خطبہ دیا جا چکا ہے. اب کھانا کھلانے کی باری. سرکار نے منبر سے اعلان کیا من حضر الخطبہ فلیأتی للطعام. میں بیان کر چکا ہوں مدینہ کا کیا عالم ہے, لوگوں کے پاس ایک وقت کا کھانے کا نہیں. فضحک المنافقون, جو خطبے میں آیا ہے وہ کھانے کے لیے آیا ہے, وہ کھانے کے لیے تشریف لے آئے. منافقوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہاں خلق کبیر ہے اور محمد کے پاس اتنا نہیں ہے کہ 10 لوگوں سے زیادہ کھا سکے. اچھا یہ نہیں کیسے پتا تھا, کیونکہ جب آتے تھے منافق بھی آتے تھے نبی کے گھر میں نا, آتے تھے برتنوں کو دیکھتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کریم کی آیات ہیں اس پہ, آپ جانتے ہیں. سورہ احزاب, یا ایھا الذین آمنوا اذا دعیتم فادخلوا, جب دعوت دی جائے تو آیا کرو, بن بلائے مہمان نبی کے گھر مت بن جایا کرو. اذا طعمتم فانتشروا, جب کھا لو تو اٹھ کے چلے جایا کرو. غیر ناظرین اناء, برتنوں کی طرف نہ دیکھا کرو. عجیب ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. غیر ناظرین اناء, برتنوں کی طرف نہ دیکھا کرو. لا مستأنسین لحدیث, ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں لگ جایا کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی, تمہاری یہ حرکت نبی کو اذیت دیتی ہے. وہ یستحیی منکم, نبی حیا کرتے ہیں کچھ بولتے نہیں ہیں. اب یہ آیت جب میں نے شروع کر دی ہے تو نتیجہ لے کے جائیے گا, پھر میں وہ حدیث بیان کروں گا. نبی حیا کرتے ہیں, سورہ احزاب, نبی حیا کرتے ہیں اور کچھ کہتے نہیں ہیں. سنو, ان اللہ لا یستحیی من الحق شیئا, خدا حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتا. 2 آیتیں چھوڑیں, آیت نازل ہو گئی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی لعنت ان پر, آخرت میں بھی لعنت. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. سوال یہ, انہوں نے ایسا کون سا گناہ انجام دیا تھا کہ اللہ نے دنیا میں بھی لعنت کی, آخرت میں بھی لعنت کی, دردناک عذاب بھی رکھا. انہوں نے گھر پہ داخل ہو جاتے تھے, ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے, برتنوں کی طرف نگاہ کرتے تھے, نبی کو اذیت ہو رہی تھی. کیا نبی نے کہا تھا مجھے اس فعل سے اذیت ہو رہی ہے؟ نبی نے نہیں کہا, اللہ نے سمجھا کہ نبی کو اذیت ہو رہی تھی. اتنی سخت آیت آئی, دنیا میں بھی لعنت, آخرت میں بھی لعنت, دردناک عذاب. اور وہ ہستی جس کے بارے میں نبی کہتے ہیں ان اللہ لیغضب لغضب فاطمہ, پھر جو زہرا کو اذیت دے تو خدا کی دنیا میں بھی لعنت, آخرت میں بھی لعنت, رسوا کن عذاب, اور جو لعنت نہ کرے اس پہ بھی لعنت. صلوات پڑھتے شہزادی کون ہے ان کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج بی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت, بے شمار. آج بی کے قاتلوں پہ لعنت.
अफ्तर सलावत। इस पे अहादीस है, मैं अहादीस की तरफ नहीं जा रहा कि अहादीस है, मन तअत्तम फीमा लअनहुल्लाह, जो इजहार शर महसूस करे उन पे लानत करने में जिन पे खुदा ने लानत की हो, अलैहि लानतुल्लाह, उस पे भी खुदा की लानत। फलअनु मन ला यलअनुनहु, मलाइका भी लाअनु लानत करते हैं उन पर जो दुश्मनाने अहले बैत पे लानत नहीं करते। अब मैंने आयत पेश कर दी, सुनिए। मामला ये था, मुनाफिकून, बात वाज़ेह, मैं क्या पेश कर रहा था, दलाइलुल इमामा अत-तबरी से हदीस पेश कर रहा था इमाम अलैहिस्सलाम की, कि मामला ये हुआ, खुतबा निकाह जैसे ही खत्म हुआ, मुनाफिकीन ने कहना शुरू कर दिया, कायनात के नबी ने कहा, मन हदरल खुतबा फलियअतित ताम, जो खुतबे में हाजिर हुआ है खाने के लिए आ जाए। मुनाफिकों ने कहना शुरू कर दिया, हम जानते हैं खाना कितना है, खाना 10 लोगों से ज्यादा का नहीं है। सयफ्तदिहु मोहम्मद, आज मोहम्मद, नाउज़ुबिल्लाह, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, रुसवा हो जाएंगे। लोगों का इतना बड़ा मजमा है और खाना 10 लोगों को पूरा नहीं होगा। मैं जुमले पेश कर रहा हूँ, ला यकफी अशरतन सयफ्तदिहु मोहम्मद व बलग ज़ालिका अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि, कायनात के नबी तक ये बात पहुँच गई। सुनिएगा, अली और ज़हरा की वलीमे की क्या बरकत है, कितने लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, कितने भूखे पेट भर के जा रहे हैं, कमाल है। फदअ अम्मैहि, ये छठे माह की हदीस चल रही पूरी। दअ अम्मैहि, अपने 2 चचा को बुलाया कायनात के नबी ने, किसे, जनाब अब्बास और हजरत हमजा को। उन्होंने क्या कहा था, 10 लोगों को बराबर नहीं होगा, कहा बस दरवाजे पे खड़े हो जाओ, 10 को दाखिल करते जाओ। इन्होंने कहा ना 10 को पूरा नहीं हो पाएगा, 10 को भेजते जाओ। अब खड़े हो गए जनाबे हमजा और एक तरफ हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। क़ाल लहुमा अदखिलन नास अशरतन अशरतन फजअला यदखुलानि अशरतन अशरतन हत्ता अकलन नास मिन तामिही सलासत अय्याम वन्नबी यजमा बैन सलातैन फि ज़ुहर वल असर वल मगरिब वल इशा अल आखिरा। नबी अली और ज़हरा के वलीमे के सबब इतना मसरूफ हैं, ज़ोहर असर मगरिब इशा जमा करके पढ़ रहे हैं कि अली और ज़हरा के वलीमे के लिए लोग आ रहे हैं। 3 दिन तक वलीमा चल रहा है, 3 दिन तक ज़ोहर असर मगरिब इशा जमा करके नबी पढ़ रहे हैं। कितने लोगों ने खाया? सुम्मा क़ाल नबी माली अरन्नास यस्दिरून वला यअबुदून, लोग अंदर तो जा रहे हैं, देर तक बैठे हुए, निकल नहीं रहे, ऐसे भी तो मुनाफिक नहीं। अब क्या हुआ मामला? जवाब ये दिया हज़रत अब्बास ने, यब्न अखी, ए मेरे भतीजे, लम यबका फिल मदीना मुमिनुन इल्ला वक़द अकला मिन तामिक, मदीना में कोई मोमिन बाकी नहीं मगर ये कि हर कोई खाना खा चुका। जितने मोमिन, सुनिए, पूछा कितने लोग थे? किसने पूछा? कायनात के नबी ने जनाबे अब्बास से, कितने लोग थे? कहा मेरे इल्म में नहीं है, हमजा हिसाब किताब में मजबूत है। सुनिए जनाबे हमजा का जवाब, मेरे इल्म में नहीं है, जनाबे हमजा हिसाब किताब में मजबूत है, उनसे पूछें। फ़क़ाल, जनाबे हमजा का जवाब सुनेंगे, लक़द अकल अन्नास मिन तआमिका फ़ी अय्यामिका सलासत आलाफ मिनल मुस्लिमीन 300 मिनल मुनाफ़िक़ीन। 3000 मुसलमान खा चुके हैं, 300 मुनाफ़िक़ीन खा चुके हैं। और रसूल खुदा इसके अलावा मुशरिकीन आए थे, हमने सोचा कि वो भी आपके खाने की बरकत हासिल करें, हमने उन्हें मना नहीं किया। फ़ज़हिकन नबी, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट देख रहा हूँ, सरकार के चेहरे मुबारक पे भी मुस्कुराहट आई। फ़ज़हिकन नबी हत्ता ज़हरत नवाजिदा, यहाँ तक कि दंदान मुबारक ज़ाहिर हुए। सुम्मा दआ बिसिहाफ़िन, फिर सिहाफ़ मंगवाया। सिहाफ़ सहीफ़े की जमा, सिहाफ़ सहीफ़ा नहीं, सहफ़ा की जमा। सहफ़ा कहते हैं ऐसे प्याले को जिसमें 5 से 6 अफराद खा सकते हैं, उसको सिहाफ़ मंगवाया। जअला यग़रिफ़ु फ़ीहा व युबइसु इला बुयूतिल अरामिल वद्दुअफ़ा वल मसाकीन मिनल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, तमाम मुसलमानों के घरों में भेजा जा रहा है, कमज़ोर लोगों के घर में भेजा जा रहा है, बेवा ख़वातीन के घर भेजा जा रहा है, यतीम बच्चों के घर भेजा जा रहा है, अत्ता उनके घर भेजा जा रहा है, बल मुआहदीन, जिनसे अहद किया गया, यानी कौन?
کافر ذمی یہودی، 3 قبیلے میں بیان کر چکا ہوں، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ 3 بڑے قبیلے تھے. ان کے گھروں میں بھی علی و زہرا کے ولیمے کا کھانا بھیجا جا رہا ہے. صلوات پڑھیں علی بیت کی حتی لم یبقى فی المدینة دار ولا منزل الا دخل علیہ من طعامہ صلی اللہ علیہ وآلہ. کائنات کے نبی کے دست مبارک سے مدینہ کے ہر گھر میں، اور جو گھر نہیں تھا وہاں بھی کھانا پہنچا. پھر کہا کائنات کے نبی نے، اب یہ بتاؤ کون ہے جو منافقین کو پہچانتا ہے؟ کون پہچانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں. ابھی تو جناب حمزہ بھی پہچانتے ہیں نا، مگر چند خاص منافقین ہیں جن کو 2 لوگ پہچانتے ہیں. ایک عمار ہے اور ایک حذیفہ ہے. بھئی اسرار نبی کے مالک کی تو آپ جانتے ہیں، احادیث ہیں بہت ساری. مکتب اہل تشیع میں نہیں، دوسرے فرق میں بھی جو بڑے بڑے لوگ آ کے کہتے ہیں حذیفہ، ان منافقوں میں ہمارا نام تو نہیں ہے. پھر جب مرتے نماز جنازہ نہیں پڑھتے حذیفہ تو پتہ چلتا اچھا یہی تھے وہ منافق، اور بڑے بڑوں کی نہیں پڑھی. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جناب حذیفہ کو منافقین کی پہچان کروائی، اور بہت ساری چیزیں تھیں. انہوں نے کیوں نہیں بتایا ہر ایک کو؟ یہ حذیفہ کو زندہ رہنے دیتے، اسی لیے کمال ہے. یہ بھی کہا حذیفہ یمان کو بلایا جائے. جناب حذیفہ کا معاملہ یہ ہے کہ کھڑے نہیں ہو پا رہے، بے ساکی لے کے چل رہے ہیں، مگر لایا گیا. علی و زہرا کے ولیمے کی برکت دیکھیں. حضرت حذیفہ یمان کو لایا گیا. یتوکا علی عصا، اپنی عصا بے ساکی پہ سہارا لیے ہوئے حضرت حذیفہ آئے. کہا هل تعرف المنافقین؟ جناب حذیفہ نے کہا مل مسئول باعلم من السائل. اے رسول خدا، آپ سوال کر رہے ہیں کہ میں منافقوں کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا؟ آپ کو پتا ہے میں کس کس منافق کو جانتا ہوں. کائنات کے نبی نے کہا فاستدناہ، دیکھا حذیفہ بے ساکی کے سہارے کھڑے ہیں، بلایا آؤ علی و زہرا کے ولیمے کی برکت سے نزدیک آؤ. امرہ ان یستقبل القبلہ، قبلے کی رخ اٹھایا. وضع یدہ الیمنی علی جبہتی، پیشانی پہ ہاتھ رکھا. کہا کھڑے ہو حذیفہ. جو بے ساکی کے سہارے مشکل سے کھڑے ہو رہے تھے، رمیت حراملتی، میں نے بے ساکی پھینک دی، میں سیدھا کھڑا ہو گیا. علی و زہرا کے ولیمے کی برکت. اب سنیے، کائنات کے نبی نے کہا فواللہ، بلکہ حذیفہ کہتے ہیں فواللہ لقد ذهبت العلہ والضعف منی حتی رمیت حراوتی، میں نے اپنی بے ساکی پھینک دی. عرفت المنافقین باسمائہم، ایک ایک منافق کا نام بتایا رسول خدا کو آہستہ سے. فلاں فلاں فلاں، کیا بلا کے اللہ سب کو انطلق واتنی بالمنافقین رجلا رجلا، ایک ایک کو لے کے آتا. ایک ایک کے گھر پہ گئے حذیفہ. اخرجهم من بيوتهم وجمعهم حول منزل النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب دوبارہ انہیں بلایا جا رہا ہے. کائنات کے نبی کے پاس جمع کیا گیا. کتنے تھے؟ وہم 70 رجلا، 172 تھے. 172 منافق آ گئے. اب 172 کو بلایا گیا. پھر وہی والا صحیفہ رکھا گیا، وہی دشت کہ جو پہلے سب کھا رہے تھے سب کے سامنے رکھ دیا گیا. فنظر المنافقون، سرکار نے کہا کھاؤ. فاکلوا حتی شبعوا، اتنا کھایا کہ پیٹ بھر چکا ہے. وہی علی حال، کھانا ابھی بھی ویسے ہی باقی ہے. لم ينقص شيء، ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا. اب جملہ سنیے گا، حدیث کا چھٹے امام فرما رہے ہیں فنظر المنافقون بعضهم الى بعض، ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے. تم تو اتنا کھاتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ اب ہمارے پاس کوئی مجال باقی نہیں رہی کہ محمد کے اوپر ایمان لے آئے. سنیے گا، ہم پہ حجت تمام ہو چکی ہے، مگر چند منافقین نے کہا کہ نہیں فإن هذا قلیل من سحر محمد، محمد کے جادوؤں میں سے ایک چھوٹا سا جادو ہے اور کچھ نہیں ہے. اندازہ لگا ہے جب سرکار کو یہ پتہ چلا تو کائنات کے نبی نے بد دعا دی ہے اس کو. دیکھیں تمام کی تمام چیزیں یہ مولا کائنات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے رشتے کی برکت سے ابھی بد دعا دی. بد دعا دینے کے بعد کائنات کے نبی نے کیا کہا؟ احسن کلامہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کلامہم رسول اللہ،
ان کے کلام نے کائنات کے نبی کو رنج پہنچایا. سرکار نے بددعا کیا دی سنیے گا. فدعا علیہم بان لا یشبع اللہ بطونہم, خدا ان کے پیٹ کبھی نہ بھرے. بددعا دی. کیا بددعا دی؟ ایک اور کو بددعا دی تھی, اللہم لا تشبع بطنہ, خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. اسے فضیلت میں بنا لیا گیا. اتنا کھاتا تھا, 6-7 دفعہ کھا لیتا تھا, پھر کہتا کھا کھا کے تھک گیا ہوں, بھوک نہیں مری. دوسرے کا نہیں, یہ نبی نے دعا دی تھی کہ دنیا میں لذت حاصل کرتا رہے کھانے کی. وہاں سے ہو رہی ہے بات, ٹھیک ہے. ایک یہ بددعا دی تھی حاکم شام کو. یہاں ان کو کہا کہ خدا ان کے پیٹ نہ بھرے. لیکن یہاں عجیب معاملہ ہوا. کیسے نہیں بھرے پیٹ؟ یہ کچھ بھی نہیں کھا پا رہے تھے. معاملہ یہ ہوا, فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَأْخُذُ اللُّقْمَةَ لِيَضَعَهَا فِي فَمِهِ فَتَكُونُ حَجَرًا. اب گھر پہ چلے گئے سب کہ یہ جادو ہے, جادو ہے کہہ کے چلے گئے. اب گھر پہ جا کر بھی رات کو کھانا سامنے آیا, لقمہ اٹھایا, منہ میں لقمہ رکھا, لقمہ پتھر. رات گزر گئی, صبح آ گئی, دن گزر گیا, کوئی لقمہ کوئی چیز منہ میں رکھ رہے ہیں, پتھر بنے جا رہا ہے. واپس نبی کے پاس پلٹ کے آ گئے. علی و زہرا کے صدقے میں توبہ کرتے ہیں, معاف کر دیجیے. اب سنیے, کائنات کے نبی کی خدمت میں آئے. کتنے 172 منافقین دوبارہ آئے نبی کریم کی خدمت میں. یسألونہ العفو والمغفرۃ, عفو مغفرت طلب کرنے آئے. فرفع یدیہ الی السماء, سرکار نے ہاتھوں کو بلند کیا آسمان کی جانب. اب جملہ سنیے گا. دعا کیا کی کائنات کے نبی نے؟ اللہم ان کانوا صادقین فتب علیہم. پروردگار اگر یہ سچے ہیں تو ان کی توبہ قبول کر لے, اور خدا توبہ قبول کر لے تو ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ احترام کرے. اور جیسا بننے والا ہو تو ہم سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے, مگر علی سے جنگ کر لے, علی کی شہادت پہ خوش ہو جائے, پھر حسن مجتبیٰ کے مقابلے میں آ جائے, تو ایسے کو توبہ نہیں کہی جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا اجتہاد کیا خطا کر دی. اگر کوئی نبی سے جنگ کرنے آئے تو یہ نہیں کہا جائے گا اجتہاد کیا خطا کی. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم, جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ نبی سے جنگ کی. واضح ہو رہی ہے بات کہ نہیں؟ توبہ کرنے والا ہو. منافقین میں سے سرکار نے کہا اگر پروردگار سچ میں توبہ کر رہے ہیں ان کی توبہ قبول کر لے. اگر سچ نہیں ہے, حقیقت میں توبہ نہیں کر رہے, تو پھر جملہ کیا کہا؟ فَأَرِنِي فِيهِمْ آیَةً لَا تَكُونُ مَسْخًا, ایسی نشانی دکھا پروردگار ان منافقوں میں جو مسخ نہ ہو. کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ مسخ ہو کے پتھر بن جائے. کیوں؟ سرکار رحمت للعالمین ہے. پروردگار ایسی نشانی دکھا عذاب کی جو مسخ نہ ہو. دوسرا عذاب دکھا. کائنات کے نبی نے جب یہ دعا کی اور بد دعا کی, دعا ان کے لیے کی کہ توبہ قبول کر لے, اور بد دعا ان کے خلاف کی جنہوں نے توبہ نہیں کی تھی سچے دل سے. اما من آمن, جو ایمان لے آیا, فَبِيَضَّ وَجْهُهُ وَأَشْرَقَ, اسی وقت چہرہ نورانی ہو گیا, نور پھوٹا اور عرش تک گیا. کیوں؟ دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا. بھئی علی و زہرا کی برکت سے دائرہ ایمان میں آئے, چہرہ نورانی ہو گیا. یہی علی و زہرا, حدیث یاد ہے نا جناب ابن عباس کی, جب جنت میں ایسا لگے گا کہ سورج نکل آیا, کیا کہا جائے گا؟ پروردگار تو نے تو قرآن کریم میں کہا تھا لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, جنت میں کسی قسم کا سورج یا اس کی تپش نہیں دیکھیں گے. یہ سورج کیسا؟ جواب آئے گا یہ سورج نہیں ہے. ان علی و فاطمہ ضحکا فاشرقت الجنت بنورہما, علی و فاطمہ مسکرائے ہیں, ان کے نور سے جنت جگمگا رہی ہے. یا دادا لگا شیخ کونین اور امیر المومنین کے آپ کی برکت سے کتنے منافقین بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے, اور ایسے معجزوں کو دیکھ کر کتنے مشرکین دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. ہوا یہ سنیے. اما من بقی علی ضلالۃ, راہی پہ باقی رہا, فاسود وجہہ, اس کا چہرہ اسی وقت کالا ہو گیا.
مگر چہرہ سیاہ ہونے کے باوجود نبی پہ ایمان نہیں لایا. عجیب ہے کہ نہیں. وَلِأَجْلِ هَٰذِهِ الْآيَةِ، یہ پوری حدیث پیش کر رہا ہوں میں چھٹے باب کی. وَلِأَجْلِ هَٰذِهِ الْآيَةِ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ 100 رجل، 100 لوگ اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور منافق کتنے تھے؟ منافق 172 تھے جو بھی لائے تھے، جناب حذیفہ چن چن کے لائے تھے جناب. ان میں سے بھی 100 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے. اب بچے ہیں 72. بقیہ علی النفاق 72 رجلان، جو 100 ایمان لائے، دوسرے مشرکین ایمان لائے. فاستبشر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بالایمان، نبی کریم خوش ہوئے ان کے ایمان لانے سے کہ علی و زہرا کی برکت سے یہ بھی مومن ہو گئے. اب سنیے گا سرکار کا کمال ہے معجزہ. لقد هدى الله، جملہ سنیے، جملہ کائنات کے نبی کا. لقد هدى الله ببرکت علی و فاطمہ خلقا کثیرا، اللہ نے علی و فاطمہ کی برکت سے کتنی بڑی تعداد کو ہدایت دے دی. اس وقت نہیں، قیامت تک جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا رہے گا ہدایت پاتا رہے گا علی و فاطمہ کی برکت سے ہدایت ملے گا، ان کی نسل کی برکت سے. سرکار کہہ رہے ہیں وخرج المؤمنون متعجبین، مومنین تعجب کی حالت میں چلے گئے کہ علی و زہرا کی آخت کی برکت کیا ہے. عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہوئے اشعار پڑھے. ایک شعر میں پیش کرتے ہوں، یہاں ذکر ہے نبیکم خیر النبیین کلہم، نبیکم خیر النبیین کلہم کمثل سلیمان یکلمہ النمل. تمہارا نبی، عبداللہ ابن رواحہ تین مرتبہ شخصیت ہیں، آپ جانتے ہیں. جنگ موطا میں 3 لوگوں کے نام لیے تھے، ان میں سے ایک جناب عبداللہ ابن رواحہ جو شہید ہوئے تھے. عبداللہ ابن رواحہ، زید ابن حارثہ اور جناب جعفر طیار. عبداللہ ابن رواحہ بہترین شاعر، کمال ہے. نبیکم، تمہارا نبی، خیر النبیین کلہم، ہر نبی سے بہتر تمہارا نبی. کس سے بہتر؟ ہر نبی سے بہتر. پھر اس کے بعد اگلا جملہ سنیے گا، کہا کمثل سلیمان یکلمہ النمل، جس طرح جناب سلیمان جن سے بات کی تھی چونٹی نے، حضرت سلیمان سے چونٹی نے بات کی تھی، جس طرح وہ افضل تھے اسی طرح نبی افضل ہے. شعر سن لیا آپ نے. سرکار نے روکا، سرکار نے روکا اور کہا سنو، اسمعت خیرا، بہترین شعر پڑھا تم نے، جزاکم اللہ یا ابن رواحہ. لیکن معاملہ یہ ہے ان سلیمان نبی اللہ، سلیمان اللہ کے نبی تھے. وَأَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، میں ان سے بہتر ہوں. لا فخر، کوئی فخر نہیں جتا رہا. کیوں؟ سلیمان کے ہاتھوں پہ جاندار چونٹی بولی تھی، میرے ہاتھ پہ بے جان کنکر بولے ہیں. جو کنکر لے کے آیا تھا اور کہہ رہا تھا اگر تم نبی ہو تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. کہا جو ہاتھ میں اس سے پوچھو کہ میں کیا ہوں. رہی بات، کنکر گواہی دے رہے تھے. اچھا کمال ہے، خدا آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. آپ نے بہترین انداز سے فضیلت سن لی. سرکار کے دہنے مبارک سے ایک شخص نے جب یہ فضیلت سنی، جملہ سنیے گا، کہنے لگا اس کی قسم جس نے موسیٰ سے کوہ طور پہ بات کی تھی، اس کی قسم تمہارے ہاتھوں پہ کوئی کنکر نہیں بول سکتا. کیا کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ کا ماننے والا ہے، یہودی ہے. یہودی بھی کھڑے ہیں، یہودی جمع ہے. یہودی کیا کہتا ہے؟ انت علمت تسبیح الحصا، اے محمد کیا تم کنکریوں کی تسبیح کو جانتے ہو؟ کائنات کے نبی نے کہا اللہ نے مجھے سب سکھایا. اب جملہ سنیے اس کا، کہتا ہے والذی کلم موسیٰ بن عمران علی الطور ما سبح فی کفک الحصا، جس نے کوہ طور پہ موسیٰ سے بات کی اس کی قسم تمہارے ہاتھوں پر کوئی کنکری نہیں بولے. جب اس نے یہ کہا سرکار نے کہا والذی کلمنی فی الرفیع الاعلی، اس کی قسم جس نے معراج پہ مجھ سے بات کی. کمال ہے نا. یہ ساری چھٹے باب کی حدیث پیش کر رہا ہوں. اس کی قسم جس نے معراج پہ مجھ سے بات کی پردوں کے پیچھے، ان الحصا سبح فی کفی، کنکریوں نے میرے ہاتھوں میں تسبیح پڑھی.
یہ جملہ کہا سرکار نے ثم اخذ قبضۃ من الحصى. چلو پہلے پڑھی تھی نا, اب یہ خاک اٹھائی, کنکریاں ہاتھ میں لی, قبضہ ہاتھ میں لے کے مٹھی بند کی, فسمعنا له دویا كدوی الاذان. کائنات کے نبی کے دستے مبارک سے کنکریوں سے آذان کی صدائیں بلند ہونے لگی. آذان میں کیا بلند ہو رہا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہم صل علی محمد. روایت بڑے تمام ہوئی, حدیث تمام ہوئی, مگر رکی. فلما سمع الیہودی, ایس یہودی نے سنا اور دوسرے یہودیوں نے سنا, ان میں بھی گروہ تھے. اسی وقت اس یہودی نے سنا, دیکھا معجزہ, کیا ہوا؟ قال لا اثر بعد عین, اب میں نبی کو دیکھ چکا ہوں, اب ادھر ادھر نشانات تلاش نہ کروں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ایک جملہ سن لیجیے گا, لا اثر بعد العین. عین معجزہ دیکھ لیا, نبی کو دیکھ لیا, اب ادھر ادھر نشانات تلاش نہ کرو. 11ویں امام کی خدمت میں آئے تھے احمد ابن اسحاق, طویل سفر طے کر کے آئے تھے, اور 11ویں امام سے پوچھا اگر خدا آپ کو صحت سلامتی دے, آپ کو کچھ ہو جائے تو مدت خدا ہوگا. ذهب مسرعا, امام فوراً گئے. کچھ دیر بعد آغوش میں ایک بچے کو لے کے آئے. کان وجهه فلقۃ قمر, 14ویں کے چاند کی مانند چہرہ چمک رہا تھا. امام نے پیش کیا اور کہا میرے بعد یہ بچہ تمہارا امام ہوگا. کہہ دیا. احمد ابن اسحاق عظیم المرتبہ شخصیت ہے, کہتے ہیں مولا لیطمئن قلبی, اطمینان قلب کے لیے حل ہونا کا علامہ, کوئی علامت ہے؟ کس سے کہا؟ 11ویں امام سے. کوئی علامت 11ویں امام نے کہہ دیا تھا, کافی تھا, لیکن 11ویں امام سے کہا مولا موجودہ کوئی علامت جو اس بچے کی ذات میں ہو. اب 11ویں امام نہیں بولے, فنطق الطفل, بچہ بولا یا احمد ابن اسحاق لا تتبع الاثر بعد العین, ادھر ادھر امام کے نشانات تلاش نہ کرو جب خود امام کو دیکھ لیا. یہودی نے جملہ کہا کائنات کے نبی کو دیکھ کر, معجزہ دیکھ کر, کہ اب ادھر ادھر کہیں نہیں جاؤں گا, سرکار کے اوپر ایمان لے کے آ گیا ہوں. آمن من اولئک المنافقون 72 بچے تھے منافقین. جب یہودی نے معجزہ دیکھا, دائرہ اسلام میں داخل ہوا, 40 منافقین بھی مسلمان ہو گئے, مومن ہو گئے. اس کی برکت سے, علی زہرا کی برکت سے. بات تمام ہوئی. ایسے رشتے کی برکت ہے. ازدواج کے وقت لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. آپ کے ذہن میں آئی روایت, ان ہستیوں کی ہدایت کا سلسلہ. ازدواج کے وقت کتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے؟ یہودی مسلمان. ایک اور یہودی تھا جو علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور کلمہ پڑھ رہا تھا, آنکھ میں آنسو تھے. کب کی بات ہے یہ؟ اس وقت کی بات ہے جب سیاہ رسی گلے میں باندھ کے کھینچا جا رہا تھا. علی کو دیکھ رہا ہے چہرے کو اور کہہ رہا ہے سبحان اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان وصی محمد. میں گواہی دیتا ہوں کہ جس کے گلے میں رسی ہے نا, یہ رسول کا وصی ہے. تم نے علی کی جنگیں دیکھی, تم نے سرکار کا چہرہ دیکھا, تم نے کتنے معجزات دیکھے زندگی میں, کبھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. آج علی کے گلے میں رسی باندھ کے کھینچا جا رہا ہے, کلمہ کیوں پڑھ رہی ہو؟ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ لوگ علی کے سامنے کچھ نہیں ہے, اگر دین کا درد ہے تو علی کو ہے.
جس کے گھر پہ حملہ ہو جائے وہ صرف محمد کے دین کی خاطر تلوار نہیں نکال رہا. اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ. ارباب اعظم یہودی علی پر ایمان لا رہے ہیں اور جو نبی کا کلمہ پڑھے وہ علی کا درجہ لا رہے ہیں. اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ. جناب مفضل سے عجیب روایت ہے. ارباب اعظم ایام فاطمیہ ہے نا, سنے کہ آیت جناب مفضل کہتے ہیں مجھ سے میرے مولا نے کہا چھٹے امام نے, اے مفضل جانتے ہو ہر امام کے بعد جناب سیدہ کے جلے ہوئے در کی لکڑیاں ہوتی ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ نہیں یاد میں کتنی مرتبہ میرا وقت کا امام جلے ہوئے دروازے کی لکڑیوں کو دیکھ کے روتا ہے. اجرکم علی الزہراء سلام اللہ علیک یا امیر المؤمنین. چند خاص الخاص اصحاب بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا ابو الحسن سب لوگوں کے اوپر جرمانہ لگایا گیا, قنفذ پہ جرمانہ نہیں لگایا گیا. مولا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ روایت کا جملہ سنیں گے. علی کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. دائیں دیکھا بائیں دیکھا پھر ایک جملہ کہا وہ تازیانہ جو زہرا کے مارا گیا اس کا بدلہ یہ تھا سب پر جرمانہ لگا. تلفظ میں جرمانہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہراء. جملہ امام کا سنیے ارباب اعظم. امام علیہ السلام نے کہا وہ تازیانہ اتنا سخت تھا ساغت قدم لوج, آخری وقت تک ایک کڑے کی مانند بازو پر نشان پڑ گیا. مولا کیسے پڑا ہوگا؟ لما ضرب الصوت, جب اس لعین نے تازیانہ مارا, لو الصوت خاردار تازیانہ ہاتھ کے بازو پر لپٹ گیا. جب دوبارہ کھینچا زہرا باب اعظم میرا چھٹا امام گریا کر رہا ہے. ایسا زخم پڑا جب تک